अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, AWC डिजिटल मीडिया के साथ मैं हूं मोहम्मद इमरान जाफिर। नाज़रीन, आज आपके लिए एक बहुत यूनिक वीडियो लेकर आया हूं, जिसके इंट्रो के तौर पर बस यही कहूँगा कि हवा का दबाव कम हो या ज़्यादा, चाहे डायरेक्शन कोई भी हो, जो ये विंड पावर मिल है ये अपना काम बतरीके एहसन करेगी। इसमें किसी ब्लेड की ज़रूरत नहीं, किसी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं, और इसका वज़न भी इंतहाई कम है, और सोलर पैनल के मुकाबले में इसकी कीमत भी बहुत कम है, और इसका अगर कारकर्दगी देखी जाए तो सोलर पैनल की निस्बत कहीं ज़्यादा है। नाज़रीन, ग्रीन एनर्जी के हवाले से दुनिया में बहुत ज़्यादा काम होता रहा है। ग्रीन एनर्जी के हवाले से इस वक्त दुनिया में जो सबसे ज़्यादा आसानी से दस्तयाब ज़रिया है वो सोलर एनर्जी सिस्टम है। उसके बाद दूसरा ज़रिया जो है वो विंड मिल एनर्जी है, लेकिन दुनिया में तहकीक जारी है बेहतर सी बेहतर की तलाश की। तो इसी तलाश ने दुनिया को एक ऐसे मकाम पर, एक ऐसे इजाद के दरवाज़े पर ला खड़ा किया है जो इससे पहले मौजूद तमाम ग्रीन एनर्जीज़ की रिप्लेसमेंट है। अगर सोलर एनर्जी के हवाले से बात की जाए तो सोलर एनर्जी जैसा कि अपने नाम से ज़ाहिर है, अगर सूरज होगा तो तवानाई होगी, और तवानाई होगी तो बिजली में कन्वर्ट होगी। रात को सोलर एनर्जी सिस्टम बेकार हो जाता है। हाँ, अगरचे उसका कोई एक लिमिटेड बैकअप हो, लिमिटेड बैकअप बैटरीज़ की शक्ल में होता है। आम तौर पर जो लेड एसिड बैटरीज़ हैं वो किसी हद तक बैकअप देती हैं, और उससे बेहतर लिथियम बैटरीज़ हैं जो कि बैटरी की एक इंतहाई जदीद शक्ल है। वो लेड एसिड बैटरी की निस्बत कहीं ज़्यादा बेहतर हैं, मगर फिर भी वो तमाम अप्लाइंसेस को ऑपरेट नहीं कर सकती। वो एक लिमिटेड अप्लाइंसेस को रात भर चला सकती है। इसके अलावा दिन के औकात में भी अगर आसमान पर गहरे बादल आ जाते हैं या सूरज नहीं नज़र आ सकता, मौसम अबरआलूद होता है, फोगी होता है, तो भी सोलर एनर्जी सिस्टम्स की कारकर्दगी बहुत माइनर हो जाती है। अगर उसमें पी टाइप सोलर पैनल्स होंगे तो बिल्कुल सिफर हो जाएगी, अगर एन टाइप होंगे तो भी कम एनर्जी के साथ वो सिलसिला जारी रहेगा। उसके बाद दूसरा ज़रिया है विंड मिल। विंड मिल जो है उसका जो तरीक़ाकार है उसके लिए उसको डोमेस्टिक लेवल पे नहीं अप्लाई किया जा सकता। सोलर एनर्जी जो है ये डोमेस्टिक और कमर्शियल दोनों सतह पर इसका इस्तेमाल हो सकता है, छोटी सतह पर भी और बड़ी सतह पर भी। जबकि जो विंड मिल से एनर्जी बनाने का सिलसिला है, इसके लिए विंड मिल को लगाने के लिए बहुत बड़ी स्पेस चाहिए, बहुत बड़ा मैदान चाहिए, बहुत ऊंचा टावर भी चाहिए, और इसके लिए सरमाया भी करोड़ों अरबों रुपए का दरकार है। विंड मिल आम तौर पर हुकूमतों की सरपरस्ती में जो है लगाए जाते हैं, और इसकी मेंटेनेंस भी बहुत महंगी है। इन तमाम बातों को, इन तमाम मसाइल को देखते हुए दुनिया नई से नई जिद्दत की जानिब जो है उस सरगर्दा है, और कुछ न कुछ नया हो जाता है। माजी में भी हमने आपके लिए कुछ वीडियोस बनाई जिसमें हाइड्रोजन सोलर पैनल का भी तस्करा हुआ, हीट से थर्मल को स्टोर करके उससे थर्मल जनरेशन से बिजली पैदा करने की भी बात हुई। उसके बाद सोलर पैनल के हवाले से जो है सोलर फ्लावर की भी बात हुई, जो कम जगह में अच्छी परफॉर्मेंस और ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्मेंस दे रहा था। इसके अलावा एरो लीफ टेक्नोलॉजी के हवाले से भी बात हुई। तो आज जिस टेक्नोलॉजी के हवाले से हम बात करने जा रहे हैं ये एरो लीफ टेक्नोलॉजी से मिलती जुलती है, मगर एरो लीफ टेक्नोलॉजी भी एक, उसके लिए आपको एक एरो लीफ ट्री चाहिए, और वो ट्री जो है वो हज़ारों डॉलर में, 6-7 हज़ार डॉलर का वो ट्री, और वो अभी पूरी दुनिया में भी दस्तयाब नहीं है, दुनिया के सिर्फ चंद ममालिक में दस्तयाब है। अगरचे वो एक अच्छा सलूशन है, जगह कम घेरता है, लेकिन आज जो हम आपके लिए सलूशन लेके आए हैं, दुनिया में एक नई इजाद हुई, और आइंदा चंद दिनों में वो मार्केट में, कुछ ममालिक की मार्केट में आ जाएगी, और उसके बाद आइंदा कुछ अरसे में वो पूरी दुनिया में जो है की मार्केटिंग हो जाएगी, और वो इन तमाम ज़राए को जो अब तक आए हैं वो रिप्लेस कर देगी। उसके लिए ना तो धूप चाहिए, ना दिन रात की पाबंदी चाहिए, ना साहिली इलाका चाहिए कि विंड मिल टाइप सिस्टम को चलाने के लिए तेज़ हवाएं चाहिए। वो नॉर्मल से नॉर्मल किसी भी एंगल पर चलने वाली हवा से वो ऑपरेट हो सकता है वो सिस्टम। और मैंने जैसा कि शुरू में इंट्रो में बात की कि उसके लिए
ہوا کے دباؤ کی بھی پابندی نہیں، اس کے لیے کسی سپیس کی بھی پابندی نہیں. وہ ایک ایسا سسٹم ہے کہ آپ جب اس کی اسپیسیفکیشن جانیں گے آپ حیران ہو جائیں گے. ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو میں یہ بتا دوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجیے تاکہ اس جیسی حیرت انگیز ویڈیوز اور دنیا میں ہونے والی توانائی اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے نئی ایجادات کے حوالے سے آپ اپ ڈیٹ رہ سکیں. اس ویڈیو کے اینڈ تک آپ جڑے رہیے گا کیونکہ اس ویڈیو میں ہم اس نئی ایجاد سے متعلق، اس کی اسپیسیفکیشن سے متعلق، اس کی دستیابی سے متعلق، اس کے کام کرنے کے انداز سے متعلق، اس کی قیمت سے متعلق اور وہ آپ تک کب تک پہنچے گی، یہ تمام باتیں ہم ترتیب کے ساتھ آپ کو آگاہ کریں گے. سب سے پہلے ہم جو ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے، یہ ہے او ونڈ ٹربائن. جی ہاں، یہ برطانیہ کی لنکاسٹر یونیورسٹی کے 2 طالب علموں نے اسے ایجاد کیا جنہوں نے اپنے اختراعی ڈیزائن کے لیے 2022 میں جیمز ڈائسن ایوارڈ جیتا تھا. یہ ایک کروی ساخت کی ڈیوائس ہے اور اس میں بہت سارے وینٹ بنائے گئے ہیں جو ہوا کو کسی بھی سمت سے قبول کرتے ہیں اور اس کا بہاؤ بناتے ہیں. کہیں سے بھی چلنے والی ہوا، چاہے وہ نیچے سے چلے، چاہے وہ اوپر سے چلے، دائیں سے چلے، بائیں سے چلے یا کسی اور سمت سے یا کسی اور اینگل سے چلے، وہ اس کے محور کو، اس کی ڈیوائس کو گھماتے ہیں جو جڑی ہوتی ہے ایک ڈائنمو کے ساتھ اور وہ ڈائنمو بجلی پیدا کرتا. اب بات یہ ہے کہ اس ڈیوائس کے لیے کس قدر ہوا چاہیے. اس کے لیے عام طور پر کسی بھی جگہ پہ موجود ہلکی سے ہلکی ہوا بھی اس ڈیوائس کو آپریٹ کر سکتی ہے. اس ڈیوائس کو آپ کہیں بھی انسٹال کر سکتے ہیں، اپنے گھر کی چھت پہ لگا سکتے ہیں، اپنے گھر کے صحن میں لگا سکتے ہیں، اپنے گھر کی بالکونی میں لگا سکتے ہیں، حتیٰ کہ آپ اس کو اپنی گھر کی کھڑکی میں بھی لگا سکتے ہیں. یہ ایک چھوٹی سی ڈیوائس ہے جس کے آگے ایک وہ کرہ سا بنا ہوا ہے، وہ ہوا کو کسی بھی اینگل سے قبول کر کے اس کے بہاؤ کو جاری رکھتے ہوئے وہ گھومتا ہے اور وہ اس تھوڑی سی ہوا میں بھی بجلی بنانا شروع کر دیتا ہے. یہ آلہ بہت چھوٹا سا ہے، بہت ہلکا پھلکا ہے، شہری یا دیہی علاقوں میں کہیں بھی اسے انسٹال کیا جا سکتا ہے. اس ڈیوائس کو لگانے کے لیے کسی بھی بلندی، کسی بھی اونچائی یا کسی بھی ہوا کے دباؤ یا کسی بھی اینگل کی ضرورت نہیں ہے اور یہ اپنے چلنے کے دوران کسی قسم کی آواز نہیں پیدا کرتا، بالکل سائلنٹلی چلتا ہے. یعنی کہ یہ ہر طرح سے گرین انرجی کے معیار پر پورا اترتا ہے. اس سے کسی قسم کی کوئی پولوشن، نائس پولوشن یا کوئی اور پولوشن پیدا نہیں ہوتی. جیسے کہ میں نے بتایا کہ اسے برطانیہ کے 2 طالب علموں نے ایجاد کیا اور اس کی بنیاد پر انہوں نے ایوارڈ بھی جیتا اور اس کے بعد کو ناسا نے مزید ڈیولپ کیا اور اس کو ایک جو ہے پروٹان شیپ میں لے کر آئے اور اب ایک امریکن کمپنی نے اس کو جو ہے بنانا شروع کر دیا ہے اور اس کمپنی نے اس کی باقاعدہ مارکیٹنگ بھی شروع کر دی ہے. اور اس ڈیوائس کی جو قیمت ہے انہوں نے اناؤنس کی ہے، اس کے ویریئنٹ اناؤنس کیے ہیں. اس کے جو ویریئنٹ ہیں اس میں 2 طرح کے ویریئنٹ ہیں. ایک ویریئنٹ میں یہ 200 واٹ تک بجلی پیدا کرتا ہے اور ایک ویریئنٹ اس کا 250 واٹ تک بجلی پیدا کرتا ہے. اچھا، اس کی جو خصوصیات ہیں کہ اس کے لیے دھوپ ہو، چھاؤں ہو، دن ہو، رات ہو، آندھی ہو، طوفان ہو، ہوا چل رہی ہو، نہ چل رہی ہو، اس نے اپنا کام کرنا ہے. جو اس کا 200 واٹ پیدا کرنے والا ویریئنٹ ہے اس نے 200 واٹ ہی پیدا کرنے ہیں. جو 250 واٹ پیدا کرنے والا ویریئنٹ ہے اس نے بھی 24 گھنٹے 250 واٹ آپ کو بجلی دینی ہے. ان کی جو قیمتیں ہیں، انووینشن نامی کمپنی نے اس کی پری بکنگ جو ہے شروع کر دی ہے اور کمپنی کا یہ دعویٰ ہے کہ پری بکنگ میں جتنے کسٹمر ان کے پاس آئیں گے سب سے پہلے جو بننے والی یہ ڈیوائسز ہیں وہ ان کو دی جائیں گی اور اندازہ یہ ہے کہ اس سال کے اختتام تک ان ڈیوائسز کو لانچ کر دیا جائے گا. کمپنی نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ دنیا کے دیگر ممالک تک، بلکہ دنیا کے تمام ممالک میں اس کی مارکیٹنگ 2 سال کے اندر کر دی جائے گی. یعنی 2 سال کے اندر ہم اسے پاکستان میں یا دیگر ایشیائی ممالک میں بھی دیکھ سکیں گے. اور رہ گئی بات اس کی قیمت کی، تو قیمت کے حوالے سے بھی یہ بڑی حیران کن اس کی قیمت ہے کہ اس ایک ڈیوائس کی قیمت جو 200 واٹ کی ہے وہ $200 ہے. $200 سے مراد یہ ہے کہ پاکستان میں تقریباً 55,000 کے لگ بھگ اس کی قیمت ہے. اس میں ایک جو سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اگر آپ اسے خریدتے ہیں $200 میں تو آپ 200 واٹ بجلی حاصل کرتے ہیں.
اگر آپ 400 واٹ 600 واٹ 800 واٹ یا 1000 واٹ بجلی حاصل کرنا چاہتے ہیں کنٹینیوسلی 24 آور میں، تو آپ اس کی 2 3 4 یا 5 ڈیوائسز خرید سکتے ہیں، بک کروا سکتے ہیں۔ لیکن بات وہی ہے کہ پاکستان میں شپمنٹ کے مسائل بھی ہیں۔ جب تک کمپنی خود پاکستان میں اس کو لانچ نہ کرے، شاید اس کی کاسٹ کہیں زیادہ پڑ جائے۔ $200 تو اس کی اپنی قیمت ہے، مگر شپنگ کاسٹ اگر جب اس پہ ڈالی جائے گی تو شاید یہ کہیں زیادہ کاسٹ ہو جائے۔ اور جس وقت یہ ڈیوائس پوری دنیا میں لانچ ہوگی، ہو سکتا ہے کہ چائنا کی مختلف کمپنیاں بھی اس کو بنانا شروع کر دیں۔ اگر چائنا نے اس ڈیوائس کو بنانا شروع کر دیا تو امید یہ کی جا رہی ہے تو یہ اس سے کہیں سستی دستیاب ہوگی۔ اگرچہ چائنا ابھی سولر پینلز کی جو ہے مارکیٹنگ میں مصروف ہے، اور چائنا میں سولر پینلز کی بہت بڑی انڈسٹری ہے، اور وہاں کی پروڈکشن جو ہے نا وہ مختلف ممالک کو بھیج رہا ہے، اور اس کی کوشش یہ ہے کہ اس کی یہ انڈسٹری بھی چلتی رہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ چائنا اس میں دلچسپی نہ لے فی الحال، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر چائنا کی انڈسٹری نے اس کو بنانا شروع کر دیا تو اس کی قیمت $200 سے شاید کہیں کم ہو جائے یا آدھی رہ جائے، تو بھی یہ ہم جیسے ممالک کے لیے ایک بہت بڑی بلیسنگ ہوگی۔ تو ناظرین، یہ ایک نئی ٹیکنالوجی ہے جو ایک لحاظ سے سولر پینل کو اور دیگر جو متبادل گرین انرجی کے ذرائع ہیں ان کو ریپلیس بھی کر سکتی ہے، اور اس میں مزید جدتیں لا کر اس کو مزید زیادہ ایفیشینٹ بھی بنایا جا سکتا ہے۔ جیسے یہ ایک ڈیوائس بنائی گئی، ہو سکتا ہے اس کے آئندہ آنے والے ویریئنٹ جو ہے وہ اسی طرح کم جگہ گھیر کر بہت زیادہ انرجی جو ہے وہ بنائیں۔ جیسے اگر ہم سولر انرجی سسٹم لگاتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں ایک بہت بڑی سپیس چاہیے، اگر ہم ونڈ مل لگاتے ہیں تو اس کے لیے بھی ایک بہت بڑا سسٹم چاہیے، اور اگر ہم ایرو لیف ٹری لگاتے ہیں یا دیگر اس طرح کے سسٹمز یوز کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی بہر طور بہت سارا سرمایہ اور بہت ساری جگہ چاہیے۔ مگر یہ جو طریقہ کار ہے وہ ونڈ ٹربائن سسٹم ہے، اس کے ذریعے جو ہے آپ بالکل کم جگہ پر اور کم سرمائے سے اپنی بجلی خود بنا کر خود استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک نئی جدت دنیا میں متعارف ہونے جا رہی تھی، اس کے حوالے سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ اس ویڈیو سے متعلق ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور اگر آپ کے علم میں بھی ایسی کوئی اور جدید اور یونیک ٹیکنالوجی ہے اس کے حوالے سے کمنٹس میں آگاہ کیجیے، ہم اس پر بھی ویڈیو بنائیں گے۔ آپ کے جو کمنٹس ہیں، آپ کی رائے ہے ہمارے لیے مقدم ہے، سوالات کیجیے، اپنی رائے کا اظہار کیجیے، ہم ان سوالات کی روشنی میں اپنی آئندہ آنے والی ویڈیوز ترتیب دیں گے۔ مزید ایسی مفید معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے جڑے رہیے AWC ڈیجیٹل میڈیا کے ساتھ۔ اپنے میزبان محمد عمران جعفر کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔